اور امریکہ کے خلاف عالمی رائے عامہ کی رہنمائی اور قیادت یا کم از کم اس میں شرکت کا چانس بھی ضائع کر دینے کے بعد اب بہانے تراش رہی ہے کہ حج کا موقع تھا اس لیے ہم یہ نہ کر سکے وہ نہ کر سکے، اور اگر حج درمیان میں نہ آ جاتا تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے۔ تاہم اس سناٹے میں وہ لوگ غنیمت ہیں جو لوگوں کو اس ظلم و درندگی کے خلاف ابھارنے اور ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے کسی نہ کسی سطح پر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ابو عمار زاہد الراشدی کہتے ہیں کہ گزشتہ روز مجھے بورے والا کے پریس کلب میں ایک سیمینار میں شرکت کا موقع ملا جس کا اہتمام مجلس احرار اسلام نے کیا تھا، اور جس میں امریکی جارحیت اور عالم اسلام کے عنوان پر احرار رہنماؤں پروفیسر خالد شبیر احمد، سید کفیل شاہ بخاری، عبداللطیف خالد چیمہ اور مولانا عبدالنعیم نعمانی، جبکہ ان کے علاوہ جناب سیف اللہ ایڈوکیٹ اور چودھری مسعود احمد امیر جماعت اسلامی نے بھی خطاب کیا۔ سیمینار کی صدارت معروف عالم دین مولانا قاری طیب حنفی نے کی اور مجھے بھی اس میں کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ مقررین نے امریکہ کے عزائم اور دھمکیوں کی مذمت کرتے ہوئے اپنے جذبات پیش کیے، عراقی عوام کے ساتھ ہم آہنگی اور یکجہتی کا اظہار کیا، مسلم حکمرانوں کی بے حسی اور بے بسی کا رونا رویا، اور اسلامی تحریکوں کی قیادتوں کی بے بصیرتی اور مصلحت کوشی کا ماتم کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا پروگرام تھا مگر میرے نزدیک غنیمت تھا، اور مجھے وہاں سٹیج پر بیٹھے ہوئے وہ چڑیا یاد آ رہی تھی جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی لا کر اس آگ پر ڈالتی رہی، وہ مسلسل اسی کام میں لگی رہی۔ کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارے اس عمل سے آگ بجھ جائے گی؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس سے آگ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اس سے میرا فرض تو ادا ہو جائے گا کہ جتنی چونچ مجھے میرے خدا نے دے رکھی ہے میں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ سیمینار سے فارغ ہوئے تو ایک احرار خاندان کے فرزند محمد حنیف صوفی سے ملاقات ہوئی جو ہمارے معروف خطیب مولانا قاری عبدالحی عابد کے برادر نسبتی ہیں اور پنجابی کے اچھے شاعر ہیں۔ انہوں نے ہنگام رخصت اپنے کلام سے نوازا جس سے دل کو ڈھارس ہوئی کہ ابھی اس راکھ میں حرارت باقی ہے اور تپش محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس راکھ کو ٹٹولتے رہو، کہیں نہ کہیں سے کوئی چنگاری نکل ہی آئے گی۔ ان کا پیغام کچھ یوں تھا: کنوں بولیے مونو سیتی پھرنے آ، اپنا آپ وکاؤ کیتی پھرنے آ، جام شہادت پینا ساڈا شیوا سی، اسیں تے خورے کیشہ پیتی پھرنے آ، اپنا قبلہ کعبہ چھڈ کے صوفی جی، اج پھر گوریاں پیچھے نیتی پھرنے آ، آؤ ہاں اج یار بنائیے پتھر نو، رل مل کے اج جوکاں لائیے پتھر نو، دل ورگی کوئی چیز نہیں اس کول جدوں، کانوں دل دا حال سنائیے پتھر نو، ایویں نہ توہین کرائیے شیشے دی، پتھر جئی کوئی چیز وکھائیے پتھر نو۔ 10 مارچ 2003 افغانستان کے بعد عراق۔ خدا کر کے اسلامی سربراہ کانفرنس تنظیم کا بھی اجلاس ہوا اور قطر کے دارالحکومت میں OIC کے غیر معمولی اجلاس میں 57 ملکوں کے نمائندوں نے مشترکہ اعلامیے کے ذریعے عراق پر امریکی حملے اور طاقت کے زور پر عراق کی حکومت کی تبدیلی کے پروگرام کو مسترد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسلامی ممالک عراق یا کسی بھی اسلامی ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور سلامتی پر حملے میں شرکت سے باز رہیں۔ صدام حکومت کی تبدیلی کے لیے امریکی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے اعلامیے میں کہا گیا کہ ایسی کوئی بھی کوشش اور تبدیلی اندرونی معاملات میں مداخلت ہوگی جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ مشترکہ اعلامیے میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ مشرق وسطی کے بحران پر بھی توجہ دی جائے اور اسرائیل کے تباہ کن ہتھیاروں پر بھی غور کیا جائے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں عالمی برادری پر تمام بین الاقوامی تنازعات میں ایک جیسا معیار رکھنے پر زور دینا چاہیے۔ اسلامی سربراہ کانفرنس کے اجلاس کا ہمیں ایک مدت سے انتظار تھا اور پوری دنیا اسلام ایک عرصے سے اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کب مل بیٹھنے کی ضرورت محسوس کریں گے اور کب موجودہ عالمی حالات اور مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی استعماری یلغار کے ماحول میں اپنے موقف اور پروگرام کے تعین کے لیے جمع ہوں گے۔ ہمیں تو اس اجلاس کا انتظار اب سے 1.5 سال قبل تھا جب یہی امریکہ ایک اسلامی ملک امارت اسلامی افغانستان پر چڑھ دوڑا تھا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ وہاں کی حکومت کو عوام سے پوچھے بغیر تبدیل کر دیا گیا تھا۔ افغانستان کی سالمیت، جغرافیائی سرحدوں اور اندرونی معاملات کو پامال کر دیا تھا اور الزامات کی تحقیق و ثبوت کے تمام مسلمہ اصولوں اور معیار کو نظر انداز کرتے ہوئے بین الاقوامی تنازعات میں دوہرے معیار کا پرچم بلند کر دیا تھا۔
हमारा ख्याल था कि मुस्लिम हुक्मरान एक इस्लामी मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों के एहतराम के लिए, इसकी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इसके अंदरूनी मामलात को बैरूनी दखलंदाजी से बचाने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे या कम अज़ कम आवाज़ ही बुलंद करेंगे। अफ़गान अवाम भी इसी उम्मीद पर अमरीकी जारहियत के सामने डट गए थे कि वो अकेले नहीं हैं, उनके भाई दुनिया में मौजूद हैं और जिंदा हैं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। वो उन्हें दुश्मन के हाथों मरता नहीं देखेंगे और जालिम का हाथ पकड़कर इसे जुल्म करने से रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुस्लिम हुक्मरानों ने आंखें बंद कर लीं, जबकि अरब हुक्मरानों ने अपनी आंखों पर अरब कौमियत की स्याह ऐनक चढ़ा ली। बेशतर मुमालिक हुक्मरान ये कहकर अमरीका के साथ इत्तेहाद में शरीक हो गए कि जिन दहशतगर्दों को खुद अमरीका ने ट्रेनिंग दी थी और जिन्हें खुद उन मुस्लिम मुमालिक ने असलहा और इमदाद फराहम की थी, वो अब चूंकि रूस से निमटने के बाद अमरीका से भी अपने हुकूक का मुतालबा करने लगे हैं और एक इस्लामी मुल्क को रूस की फौजी मुदाखलत से निजात दिलाने के बाद बहुत से इस्लामी मुल्कों को अमरीका की फौजी मुदाखलत से निजात दिलाने की बातें उन्होंने शुरू कर दी हैं, इसलिए वो गर्दन ज़दनी हो गए हैं। उनका दुनिया में जिंदा रहने का जवाज बाकी नहीं रहा। वो दुनिया की हर गाली और हर इल्ज़ाम के मुस्तहिक करार पा गए हैं और उनके बुनियादी इंसानी हुकूक के इस्तेहकाक से भी महरूम हो गए हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और करारदादों में बयान किए गए हैं। इसलिए अमरीका उनसे जो सलूक रवा रखे जायज़ है, जिस तरीके से उन्हें ज़िबह करे और जुब्र तशद्दुद के जिस सान पर उन्हें चढ़ा दे, वो बजा है। मुस्लिम हुक्मरानों ने तय कर लिया कि हम अमरीका की राह में हायल नहीं होंगे, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और उसके किसी प्रोग्राम की मुज़ाहमत नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हमारे कंधे हाजिर होंगे और हम अपने लॉजिस्टिक वसाइल उसकी खिदमत में पेश करने में भी कोई हर्ज नहीं समझेंगे। जबकि अरब हुक्मरानों ने साफ कह दिया कि चूंकि ये अरब सरजमीन का किस्सा नहीं, अजमियों की बात है, ये अफगान हैं और पश्तो या फारसी बोलने वाले हैं, इसलिए ये हमारा मसला नहीं है। हमें सिर्फ इतनी जमानत दे दी जाए कि किसी अरब मुल्क पर हमला नहीं होगा तो कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि दिलो जान से साथ देने को तैयार होंगे। अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के दौरान मुस्लिम और अरब हुक्मरानों ने ये सब कुछ कर दिखाया और फिर इस पर खुशियां मनाई कि हमने दहशतगर्दी पर कारी ज़रब लगा दी है। हमारी ज़बानें अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी मुहिम और खुल्लम खुल्ला फौजी जारहियत की ताइदो हिमायत में मसरूफ हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने समझा कि सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाकर हमने पाकिस्तान को बचा लिया है, इसलिए अब हमारी बारी नहीं आएगी, और अरब हुक्मरान मुतमईन हो गए कि हमने तो किसी अरब मुल्क पर हमला न करने की जमानत पर दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी मुहिम का साथ दिया था, इसलिए अब अरब ममालिक हमेशा के लिए महफूज हो गए हैं। अब किसी अरब मुल्क को अमरीका की तरफ से कोई खतरा नहीं रहा और हमने अफगान भाइयों की कुर्बानी देकर अरब ममालिक को बैरूनी जारहियत और मुदाखलत से महफूज कर लिया है। लेकिन अभी सिर्फ 1 साल गुजरा के नया मंजर सामने है। कहते हैं जंगली दरिंदे को इंसान का खून पीने को मिल जाए तो फिर इसे किसी और जानवर के खून में मजा नहीं आता और वो इंसानी खून ही की तलाश में रहता है, और ये तो मुसलमान का खून है। इसलिए अब इराक इसके पंजों की जद में है और पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के अंदर वो अपने शिकार की तलाश में बिला रोक टोक घूम रहा है। न पाकिस्तान के दाखिली मामलात का एहतराम बाकी रहा और न ही किसी अरब मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जमानत मौजूद है। और अब हमारे हुक्मरानों को याद आया है कि किसी मुल्क की सालमियत के भी कुछ तकाजे होते हैं, इसकी खुद मुख्तारी भी कोई मसला है, इसकी हुकूमत की तब्दीली का भी कोई उसूल होना चाहिए, बैनुल-अक़वामी तनाज़ात का कोई मेयार भी होता है। किसी मुल्क को दूसरे मुल्क के हमले से कोई बैनुल-अक़वामी ज़ाबिता और कानून टूट भी जाया करता है, और किसी मुल्क की सालमियत और अंदरूनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में बैनुल-अक़वामी बरादरी का भी कोई किरदार होता है। हमें खुशी है कि मुस्लिम हुक्मरान बहुत देर से सही मगर किसी जगह मिल तो बैठे हैं और इन्हें कुछ ज़ाबिते और उसूल भी याद आ गए हैं। ये भी गनीमत है और हम समझते हैं कि इसमें मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का खासा किरदार है कि वो मगरिब के इस दोहरे मेयार के खिलाफ मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अक़वाम ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम की तरफ मुसलसल तवज्जो दिला रहे हैं और एक अरसे से मुसलमान हुक्मरानों को झंझोड़ रहे हैं कि वो मुत्तहिद होकर एक मौक़िफ़ तय करें और अकेले अकेले मरने की बजाय मिलजुल कर आलमी इस्तेमार का पंजा ढीला करने की कोशिश करें। उन्होंने गैर वाबस्ता कॉन्फ्रेंस का सरबराही इजलास बुलाया और इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस का एक हंगामी इजलास भी मुनक्किद कर डाला, जिसके फैसले के मुताबिक कतर में मज़कूरा इजलास हुआ है
اور مسلم حکمرانوں نے ایک آواز ہو کر امریکی عزائم اور پروگرام کے حوالے سے اپنے مشترکہ موقف کا کسی حد تک اظہار کر دیا ہے۔ ہم قطر کی اسلامی سربراہی کانفرنس کے فیصلوں اور موقف کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اسے تمام تر تحفظات کے باوجود امید کی ایک کرن سمجھتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں نے مل بیٹھنے کی ضرورت تو محسوس کی اور کسی مشترکہ موقف کے تعین اور اظہار کا حوصلہ تو کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم مسلم حکمرانوں سے یہ گزارش ضروری سمجھتے ہیں کہ مغرب کو ملکوں کی سالمیت و خود مختاری کے احترام اور دوہرا معیار ترک کرنے کا جائز مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنے متضاد موقف اور دوہرے معیار کا بھی جائزہ لے لیں کہ افغانستان اور عراق کی خود مختاری، اندرونی معاملات اور سالمیت کے حوالے سے خود ان کے ضابطے اور معیار کہیں الگ الگ تو نہیں ہیں۔ اسامہ بن لادن اور امریکی تحریک آزادی کے جنگجو، 21 مارچ 2003۔ ایک معاصر اخبار نے NNI کے حوالے سے یہ خبر شائع کی کہ امریکی کانگریس کی ایک خاتون مارکی کیپسٹر، اس نے اسامہ بن لادن کو دہشت گرد قرار دینے کے موقف سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ اسامہ بن لادن مذہبی طور پر آزادی کی جنگ لڑنے والے انقلابی رہنماؤں کی طرح ہیں، جیسا کہ امریکہ میں 1770 میں ورماؤنٹ ملیشیا نے برطانوی سامراج کے خلاف اسی طرح کی جدوجہد کی تھی۔ مارکی کیپسٹر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اوہایو ڈسٹرکٹ سے 11ویں بار کانگریس کی رکن منتخب ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عرب اور اسلام دنیا کی ظالم حکومتوں کے خلاف بھی اسی طرح کی انقلابی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں جس طرح کی تحریکیں برطانوی سامراج کے خلاف شروع ہوئی تھیں، اور اس انقلاب کو دہشت گردی کا نام دینا قابل قبول نہیں ہے۔ ہم تو ابتدا سے ہی یہ عرض کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کا عنوان صرف ان کارروائیوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے جو عالم اسلام میں عالمی استعمار کے آہنی شکنجے کو توڑنے اور مسلم ممالک و اقوام کی خود مختاری کی بحالی کے لیے اٹھنے والی تحریکوں کو کچلنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، اور جن کارروائیوں کا واحد مقصد عالم اسلام میں حریت فکر اور خود مختاری کے جذبات کو دبا کر عالمی استعمار کے شکنجے کو دوبارہ مستحکم کرنا ہے تاکہ استعماری قوتیں کسی رکاوٹ اور احتجاج کا سامنا کیے بغیر مسلم دنیا کے وسائل کی لوٹ کھسوٹ جاری رکھ سکیں اور مسلم ممالک کی سیاست و معیشت پر ان کا کنٹرول بدستور قائم رہے۔ اسامہ بن لادن کی جدوجہد اور اس کے عزائم و مطالبات پر ایک نظر ڈال لیجئے کہ طریقہ کار سے اختلاف کی گنجائش کے باوجود یہ دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ سب کچھ آخر کیوں کر رہا ہے اور اسے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ اسامہ بن لادن سعودی عرب کے کھاتے پیتے گھرانے کا فرد ہے جس کی ولادت و پرورش شہزادوں کی طرح ہوئی ہے، لیکن اس نے افغانستان پر روس کے مسلح حملے کے خلاف افغان عوام کی جدوجہد کا ساتھ دیا اور جہاد کے دینی جذبے کے ساتھ اس میں شرکت کی۔ اس نے نہ صرف خود جہاد میں عملاً حصہ لیا بلکہ ہزاروں مجاہدین کے اخراجات برداشت کیے اور مجاہدین کے مختلف گروپوں کی بے پناہ مالی امداد کی۔ اسے سوویت یونین کے خلاف اس جنگ میں امریکہ کی حمایت حاصل تھی۔ مغربی اور مسلم ممالک بھی اس جدوجہد میں تعاون کر رہے تھے اور اس کا تذکرہ عالمی میڈیا میں ایک مجاہد اور حریت پسند کے طور پر ہوتا تھا۔ لیکن سوویت یونین کی افغانستان سے پسپائی کے بعد جب اسامہ بن لادن نے سعودی عرب واپس جا کر خلیج عرب میں امریکی فوجوں کی بلا جواز موجودگی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور سعودی عرب کے داخلی نظام میں اصلاحات کے لیے آواز اٹھائی تو وہ اچانک مجاہد آزادی کے تمغے سے محروم ہو کر دہشت گرد ہونے کے الزام کا ہدف قرار پایا۔ اسامہ بن لادن کے دو ہی مطالبے تھے، ایک یہ کہ امریکہ اور اس کے اتحادی خلیج عرب سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں، اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب کے داخلی نظام میں شریعت اسلامیہ کے مطابق اصلاحات کی جائیں۔ دنیا کا کوئی باشعور اور انصاف پسند شخص ان دو مطالبوں کی معقولیت سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ یہ بات پوری دنیا پر واضح ہو چکی ہے کہ خلیج عرب میں امریکہ اور اس کے حواریوں کی افواج تیل کے چشموں پر قبضہ اور اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے براجمان ہیں۔ ان فوجوں کی خلیج عرب میں موجودگی اس خطے کے بہت سے ملکوں کی خود مختاری کو مجروح کر رہی ہے اور عوام کی مرضی اور رائے کے خلاف شخصی آمریتوں کو تحفظ فراہم کرنے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ خلیجی ممالک کے عوام کی اکثریت رائے کی آزادی، ووٹ کے حق اور دیگر شہری اور انسانی حقوق سے محروم ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ خلیج میں امریکی افواج کی موجودگی ہے۔ امریکہ نصف صدی قبل اقوام متحدہ کے قیام کے بعد سے دنیا بھر میں جن شہری آزادیوں اور انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے اور اقوام متحدہ کے بنیادی حقوق کے چارٹر کا علمبردار بنا بیٹھا ہے، ان میں سے بیشتر حقوق خلیج عرب کے خطے میں ایک سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں، اور یہ صورتحال صرف اور صرف امریکی پالیسیوں، ترجیحات اور اس کی افواج کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔
اس لیے اسامہ بن لادن اگر خلیج عرب سے امریکی فوجیوں کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ عرب عوام کے جائز حقوق کی بحالی کا مطالبہ ہے، لیکن امریکہ اور اس کے حواری اسامہ بن لادن کے اس جائز اصولی اور منطقی مطالبے پر کان دھرنے کی بجائے مطالبہ کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دے کر دنیا کی توجہ عرب عوام کے جائز حقوق سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے داخلی نظام میں شریعت اسلامیہ کے مطابق اصلاحات کا مطالبہ بھی ناروا اور غیر معقول نہیں، اس لیے کہ خود سعودی حکومت اس بات کو کھلم کھلا تسلیم کرتی ہے کہ سعودی نظام کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، جبکہ سعودی حکومت کے سرکردہ علماء کرام کو یہ شکایت ہے کہ تعلیم اور عدالت کے دائروں کے سوا ملک کے باقی قومی شعبوں میں گزشتہ ربع صدی کے دوران جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ قرآن و سنت کے احکام کے منافی ہیں۔ ان میں بہت سی اصلاحات و ترمیمات کی ضرورت ہے جنہیں سعودی عرب کے سابق چیف جسٹس الشیخ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سعودی حکمرانوں کے نام اپنے خطوط میں واضح کر چکے ہیں۔ یہ خطوط ان کے فتاوی میں مطبوعہ صورت میں موجود ہیں، اور اب سے 10 سال قبل سعودی عرب کے 200 سے زائد سرکردہ علماء کرام اور دانشور ایک عرضداشت کی صورت میں اس حوالے سے اپنے مطالبات تفصیل کے ساتھ سعودی فرمانروا کو پیش کر چکے ہیں۔ چنانچہ اسامہ بن لادن اگر وہی مطالبات دہرا کر سعودی عرب کے داخلی نظام میں شرعی اصلاحات کی بات کرتا ہے تو وہ کوئی ناجائز بات نہیں کرتا، اور اس وجہ سے اسے گردن زنی کا مستحق قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ البتہ اپنے مطالبات کے لیے اسامہ بن لادن کے طریقہ کار پر گفتگو کی گنجائش موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے ملک میں بلکہ پورے خطے میں سیاسی عمل اور رائے عامہ کے حوالے سے جد و جہد منظم کرنے کا کوئی راستہ موجود ہوتا اور اسامہ بن لادن اس محفوظ اور پرامن راستے کو ترک کر کے تشدد کا راستہ اختیار کرتا تو شاید ہم بھی اس کی جد و جہد کے طریقہ کار کو غلط قرار دینے والوں میں شامل ہوتے، کیونکہ ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ دین یا سیاست میں کسی بھی حوالے سے اصلاح احوال کی جد و جہد کے لیے پرامن راستہ موجود ہو تو تشدد کا راستہ اختیار کرنا جائز نہیں۔ ہمارے نزدیک تشدد ایک آخری حربہ ہے جو مظلوم قومیں اور طبقات اپنے وجود، تشخص اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے امن کے سارے راستے مسدود ہو جانے پر مجبوراً اختیار کرتے ہیں، اور اسے تمام اقوام و ممالک کے ہاں یکساں طور پر ایک جائز حق کی صورت میں مسلمہ اصول کی حیثیت حاصل ہے۔ امریکی حریت پسندوں نے بھی اسی وجہ سے تشدد کا راستہ اختیار کیا تھا اور آزادی کے حصول کے لیے ہتھیار اٹھائے تھے، اور اس بات کے ثبوت کے لیے مارکی کیپسٹر کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود امریکہ کی تحریک آزادی پر ایک نظر ڈال لیجئے، آپ کو ایسے سینکڑوں اسامہ بن لادن نظر آئیں گے جنہوں نے برطانوی سامراج کے تسلط کے خلاف ہتھیار اٹھائے، مسلح جنگ کی، شب خوں مارے، ہزاروں متعلقہ اور غیر متعلقہ لوگوں کا خون بہایا، خود اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، اور آگ و خون کا ایک طویل صحرا عبور کر کے امریکہ کو آزادی اور خود مختاری کی منزل سے ہمکنار کیا۔ ہمارے ہاں جنوبی ایشیا میں بھی برطانوی سامراج کے تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے 20 تحریکیں اٹھیں۔ شہدائے بالاکوٹ، مجاہدین 1857، علماء صادق پور، سندھ کے حر مجاہدین، پنجاب کے سردار احمد خان کھرل رحمۃ اللہ علیہ، صوبہ سرحد کے فقیر اے نواب صاحب ترنگزئی، حاجی شریعت اللہ تیتو میر شہید، اور امیر المجاہدین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سینکڑوں مجاہدین آزادی کے کارنامے ہماری ملی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں، جن کا نام لے کر ہم سر فخر سے بلند کرنے کے قابل ٹھہرتے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے دور کے اسامہ بن لادن ہی تھے، ان کی جد و جہد کا طریقہ کار اور اہداف بھی وہی تھے جو آج اسامہ بن لادن کا ہدف اور طریقہ کار ہے۔ اس لیے جب اسامہ بن لادن کو دہشت گرد کہا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے شہدائے بالاکوٹ سے لے کر فقیر اے تک آزادی کے تمام مجاہدین کو دہشت گردوں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا ہے، بلکہ برطانوی استعمار کے تسلط کے خلاف امریکہ کی آزادی کے لیے مسلح جنگ لڑنے والے وہ تمام حریت پسند بھی اسی صف میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں جن کا محترمہ مارکی کیپسٹر نے اپنے بیان میں تذکرہ کیا ہے۔ NNP کی رپورٹ کے مطابق محترمہ مارکی کیپسٹر کے اس بیان پر امریکی حلقوں میں خاصی لیدے ہو رہی ہے، اور رپورٹ کے الفاظ میں امریکی حکومت میں کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ بہت سے ارکان اس پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ایوان کے اکثریتی لیڈر نے ارکان کو مشورہ دیا ہے کہ اس بیان کی مذمت نہ کی جائے اور اس معاملے کو احتیاط کے ساتھ دیکھا جائے، کیونکہ یہ حساس معاملہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے سامراجی عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے عالمی سطح پر یک طرفہ پروپیگنڈا اور مسلم مجاہدین کی کردار کشی کی مہم کا جو تانا بانا تیار کر رکھا ہے وہ بکھر رہا ہے،
اور نہ صرف یہ کہ دنیا بھر کے عوام نے معاملات کو ان کے اصل پس منظر میں دیکھنا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ گزشتہ ماہ دنیا کے سینکڑوں شہروں میں ہونے والے زبردست احتجاجی مظاہروں سے واضح ہو گیا ہے، بلکہ انصاف پسند امریکی رہنماؤں نے بھی امریکی حکومت کے موقف اور ڈکٹیشن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔